أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم۔ دو آیات کی میں نے بھی تلاوت کی ہے، ایک سورہ احزاب کی آیت ہے اور ایک سورہ آل عمران کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول میں نیک نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ دوسری آیت کا ترجمہ ہے، تو کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ دو مختلف آیات ہیں لیکن لازم و ملزوم ہیں۔ مومن کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر نہ چلتا ہو۔ انسان کی تمام امیدیں کہ وہ دنیا میں کامیابی حاصل کرے گا، وہ آخرت میں سرخروئی حاصل کرے گا، سب عبث ہیں، بے معنی ہیں اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی جاتی۔ بس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایک نمونہ بنا کے بھیجا ہے، اور یہ شرط عائد کر دی ہے کہ اگر تم خدا کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم خدا کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو آؤ پھر اس رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور پیروی کرو، اس کے نتیجے میں خدا تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بھی بخشے گا۔
یہ مضمون آج کے ان ایام کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق رکھتا ہے، جن حالات سے آج ہم گزر رہے ہیں۔ احتجاج بہت کیے جاتے ہیں، جلایا جا رہا ہے، پتھراؤ کیا جا رہا ہے، قتل کیے جا رہے ہیں، املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، لیکن کیا ان سب احتجاج کے ساتھ کوئی بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تعلق ہے؟ کیا کوئی ان میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے؟ اگر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی جا رہی تو ایسے ہزاروں لاکھوں احتجاج اسلام کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں، آپ کی ذات کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، مدح اور توصیف تو خود کائنات کا خالق عرش پہ کرتا ہے، اس کے فرشتے کرتے ہیں۔ کسی ایک سر پھرے کی بد زبانی، گندہ دہنی سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ نقصان تو ہم خود اسلام کا کر رہے ہیں، توہین تو ہم خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احتجاج کی شکل میں کرتے ہیں۔ جناب صدر، میری یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے اور میں اسے اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ ناروے کے اس جلسہ میں مجھے وجہ تخلیق کائنات، محبوب کبریا، شہنشاہ دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور تعریف میں کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے۔ ان دونوں آیات میں جن کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل واضح پیغام انسان کو دیا ہے کہ کامل نمونہ جس کی پیروی کے نتیجے میں انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے، کامل نمونہ جس کی پیروی کے نتیجے میں انسان تمام علائشوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، وہ نمونہ ہمارے ہادی برحق و رہبر کامل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ محبوب الہی بن جاؤ اور خدا تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہ اور تمہارے قصور معاف کر دیے جائیں، تو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت و پیروی کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خدا کے محبوب بننے کے واسطے، ذرا غور سے سنیں، خدا کے محبوب بننے کے واسطے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی ایک راہ ہے، اور کوئی دوسری راہ نہیں کہ تم کو خدا سے ملا دے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی راہ کے سوا اور کسی طرح انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پیارے بھائیو، یہ ایک بہت بڑی ٹھوس حقیقت ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر گوشہ، ہر لمحہ، ہر پہلو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے سرچشمہ کے طور پہ پیش کیا اور آپ کو کامل نمونہ بنا کے بھیجا۔ آپ کی گفتگو، آپ کی نصائح، آپ کے اقوال زرعی سب ہمارے لیے مشعل راہ اور ہماری ہدایت اور کامیابی کے ضامن ہیں۔ تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں، آج تک دنیا میں کسی انسان کی زندگی میں قول و فعل میں ایسی مطابقت اور ایسی بلند کرداری کا ایسا اعلیٰ و عرفہ و اکمل نمونہ دیکھنے میں نہیں آتا جیسا کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ آپ کی عملی زندگی پر ایک نگاہ ڈالیں تو یہ حقیقت دنیا پر آشکار ہو جاتی ہے کہ انسانی عظمت کا راز، اعلیٰ لباس،
یا غریبوں سے الگ تھلگ رہنے میں نہیں ہیں، بلکہ بلند کرداری میں ہیں، اخلاق فاضلہ میں ہیں، جن کے ذریعے انسان دونوں جہانوں میں لازوال عظمت حاصل کرتا ہے اور سرخروئی حاصل کرتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ اور سیرت طیبہ آج دنیا کی تمام مشکلات کا حل پیش کرتی ہے۔ آج دنیا امن کی متلاشی ہے، آج دنیا غربت و افلاس کے چنگل سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہے، آج دنیا عدل و انصاف کی طلبگار ہے۔ آج انسانی معاشرہ جس بے چینی، اضطراب اور کرب سے دوچار ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ دنیا نے اس نمونہ کی پیروی ترک کر دی جسے خالق ارض و سما نے اسوہ حسنہ قرار دیا، اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ درد و علم، اضطراب، کرب کے صحراؤں میں بھٹکنے والی روحیں کبھی امن و سلامتی کا منہ نہیں دیکھیں گی، کبھی امن و سلامتی کے نخلستان میں بھی داخل نہیں ہوں گی جب تک وہ اس رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نہیں کرتے۔ تاریکی اور ظلمات میں بھٹکتے ہوئے انسان کبھی روشنی نہیں دیکھیں گے جب تک وہ اس نور جس کو خدا نے نور بنا کر بھیجا ہے اس کی اطاعت نہیں کرتے اور اس نور سے فیض حاصل نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، مضمون بہت وسیع ہے، اتنی اعلیٰ شخصیت جس کی مدح میں عرش پر خدا اور اس کے ملائکہ گیت گاتے ہیں، میں ناچیز کیا پیش کروں اور کیا بیان کروں۔ وقت کی مناسبت سے، جلسہ کی مناسبت سے آپ کی سیرت کے ایک یا دو پہلو پہ مختصر سی روشنی ڈالوں گا، کیونکہ وقت مجھے اجازت نہیں دیتا۔ آپ کی سیرت کا ہر پہلو اتنا حسین، دلکش اور دل فریب ہے کہ اگر ایک پہلو کو بھی بیان کروں، صرف ایک پہلو پہ میں بات کروں تو مجھے کئی دن یہاں لگ جائیں اور میں آپ کی سیرت پہ بولتا چلا جاؤں، مگر آپ کی سیرت کے اوصاف اور خوبیاں اور کمال ختم نہیں ہو سکتے۔ آپ کی زندگی ایسے دور اور ایسے ادوار سے گزری ہے، غربت و افلاس، غریبی، بادشاہت، حاکم و محکومی، ہر دور سے آپ گزرے ہیں اور ایسا اعلیٰ اور کامل نمونہ بنی نوع انسان کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں کہ اگر آج دنیا آپ کے نمونہ کو اختیار کر لے تو دنیا کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں اور دنیا امن کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ جناب صدر، میں نے حالات حاضرہ کی مناسبت سے جس دور سے جماعت احمدیہ اس وقت گزر رہی ہے، جن مشکلات سے جماعت گزر رہی ہے، دشمنان احمدیت جس تیزی اور شد و مت کے ساتھ جماعت کو ختم کرنے کے درپے ہیں، اسی مناسبت سے میں نے آج آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک پہلو کو اختیار کیا جس پہ میں بات کروں گا، اور وہ آپ کا اللہ تعالیٰ کی ہستی پہ کامل یقین، آپ کا اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پہ کامل یقین، آپ کا شرک سے اجتناب اور نفرت، اور بارگاہ الہی میں عاجزانہ اور تضرعانہ دعائیں ہیں جنہوں نے آپ کے دور میں بھی، آپ کے بعد بھی انقلاب کے تار ہلائے۔ یہی وہ صفت ہے آپ کی، یہ وہ نمونہ ہے آپ کا جس پر ابھی میں کچھ بات کروں گا، اس لیے کہ ہم احمدیوں پر آج کے حالات میں یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمونہ کو اختیار کریں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کے سلطان نصیر بن جائیں، اور وہ یہی ہے کہ ہم دعاؤں پر زور دیں اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں کہ کیسے عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ کی وہ تضرعانہ دعائیں، وہ آپ کی فریادیں اور سسکیوں اور راہوں میں ڈوبی ہوئی التجائیں جنہوں نے انگت کرامات اور معجزات دنیا میں ظاہر کیے، آج بھی یہ معجزات اور کرامات آپ دکھا سکتے ہیں اگر آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عز و انکسار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور گریزاری میں لگ جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا، کرامت گرچہ بے نام و نشان بیاں بنگر ز غلمان محمد،
کہ کرامات تو نابود ہو چکی ہیں، مفقود ہو گئی ہیں کرامات، لیکن آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ محمد عربی کا ایک غلام تمہیں کرامات دکھاتا ہے، تمہیں معجزات دکھاتا ہے، کیونکہ وہ محمد عربی کا غلام ہے اور آپ ہی کی سیرت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کرتا ہے اور یہ کرامات ظاہر کرتا ہے۔ بس ہم میں سے ہر شخص کراماتی بن سکتا ہے، اور بننا چاہیے ہمیں، کہ ہم آج اللہ تعالیٰ کے حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ایسی التجائیں کریں، ایسی گریہوزاری کریں کہ خدا کا عرش زمین پر آ جائے اور جماعت کی اور ہماری ایسی مدد کرے کہ ساری جماعت احمدیہ دنیا میں پھیل جائے اور ہمیں امن اور سکون اور طمانینت نصیب ہو۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ہمارے پیارے امام جب خلافت پر متمکن ہوئے تو آپ نے جو پہلا پیغام جماعت کو دیا وہ یہی تھا، دعائیں کریں، دعائیں کریں اور بہت دعائیں کریں۔ یہ پیغام تھا ساری جماعت کو، اور اس پیغام میں آپ نے جماعت کو بتا دیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑیں، آپ گریہ وزاری کریں، آپ سسکیوں اور آہوں میں ڈوبی ہوئی التجائیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں، کیونکہ اب جماعت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، دنیا کر رہی ہے، دشمن کر رہے ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے، واحد حل ہے کہ خدا کے حضور جھک جائیں۔ حضرت مسیح اسلام نے فرمایا، عدو جب بڑھ گیا شور و فغاں میں، نہاں ہم ہو گئے یار نہاں میں۔ جتنا دشمن طاقت پکڑتا ہے، جتنا دشمن شدت اختیار کرتا ہے، اس قدر ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت خوب فرمایا کہ مومن کا پانی جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا وہ دعا ہے۔ چاہیے کہ دعا سے انسان خدا کی محبت پالے، گناہ سے دور رہے اور تمام آلودگیوں سے الگ ہو کر مصفہ قطرہ کی مانند بن جائے۔ جناب سید آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے میں چند دعائیں جو آپ اکثر مانگا کرتے تھے، بڑی کثرت سے مانگا کرتے تھے، بڑے ابتحال سے مانگا کرتے تھے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ میں اور آپ سب ہم مل کے ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں اور اللہ تعالیٰ سے کرامات اور معجزات کا انتظار کریں اور بھیک مانگیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک دعا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پیاری تھی، بہت پسند تھی، اور وہ اکثر اپنی دعاؤں میں حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ میں اس کا اردو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، وقت بہت تھوڑا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور اس کی محبت بھی جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں تجھ سے ایسے عمل کی توفیق مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ، اپنی اتنی محبت میرے دل میں ڈال دے جو میری ذات، میرے مال، میرے اہل اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ہو۔ عرب میں ٹھنڈے پانی کی بڑی قیمت ہوتی ہے، گرمی سخت، تو ٹھنڈا پانی کسی کو نصیب ہو تو وہ اس کی طمانینت اور بشاشت دیکھنے کے لائق ہوتی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت مانگتے تھے۔ پھر آپ نے اپنی ایک دعا جو حدیث میں مرقوم ہے کہ اے اللہ، مجھے اپنی محبت عطا کر اور اس کی محبت جس کی محبت مجھے تیرے حضور فائدہ بخشے۔ اے اللہ، میری دل پسند چیزیں جو تو مجھے عطا کرے ان کو اپنی محبوب چیزوں کے حصول کا ذریعہ بنا دے، اور میری وہ پیاری چیزیں جو تو مجھ سے علیحدہ کر دے ان کے بدلے اپنی پسندیدہ چیزیں مجھے عطا کر دے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت کے مقام پر کہنا تو چاہیے کہ پیدائش سے فائز کر دیے گئے تھے، بلکہ ابھی آدم تخلیق کے مراحل میں تھے جب اقفات النبیین تھے۔ جوانی میں، عین انف شباب میں
دنیا کی لذات سے ناشنا غار ہرا میں کئی کئی دن جا کر عبادت کیا کرتے تھے، اور ایسی عبادت اور ایسی دعائیں اور ایسی محبت خدا تعالیٰ سے ظاہر کی کہ اہل مکہ بھی کہنے لگے کہ محمد تو اپنے رب کا عاشق ہو گیا، محمد تو اپنے رب پہ فدا ہو گیا ہے، محمد تو ہر وقت اپنے رب کی محبت میں گم کھویا رہتا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے تمہیں اپنی راہ میں گم پایا اور اتنا غرق پایا کہ ہم نے تمہیں پھر ہدایت کے اعلیٰ مراتب پہ فائز کر دیا۔ یہ ہے وہ مضمون۔ اور جب آپ کو نبوت کی بشارت دی گئی، اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں، عام سوسائٹی میں کسی کو ذرا سا بھی عہدہ مل جاتا ہے، وہ گھر بڑے فخر سے اور خوشی سے بھاگا جاتا ہے کہ مجھے یہ عہدہ مل گیا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا مقام عطا کیا اللہ تعالیٰ نے، آفاقی نبی بنایا، تو کیا کیفیت ہوئی آپ کی؟ غار ہرا سے گھر گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے میرے اوپر کمبل ڈال دو۔ آپ پہ لرزہ طاری تھا، آپ گھبرائے ہوئے تھے، آپ پریشان تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ معاملہ ہوا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے مقام پہ فائز فرمایا، کیسے میں یہ ذمہ داری ادا کروں گا، کیسے میں اس امانت کا حق ادا کروں گا؟ اب حضرت خدیجہ کا جواب سنیے۔ آپ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو غریبوں کا دکھ بانٹنے والے ہیں، آپ تو اپنے اور غیروں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو بہت مہمان نواز ہیں، پھر خدا کیسے آپ کو ضائع کر دے گا؟ یعنی یہ صفات اور یہ نمونہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے اہل مکہ کو دکھایا، کیسی حضرت خدیجہ کی نظر تھی کہ یہ صفات جس شخص کے اندر پائی جائیں کیا خدا اس کو ضائع کر دیتا ہے؟ آج یہ خوبیاں مفقود ہیں، آج نفسا نفسی ہے، کوئی مہمان نوازی نہیں کرتا، کوئی مدد نہیں کرتا، کوئی دوسروں کو دکھ نہیں بانٹتا۔ کیسی سوسائٹی ہے سارے عالم دنیا میں، دیکھ لیں آپ۔ بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہم سے محبت کرے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی تائید و نصرت ہمارے ہم کنار رہے، تو پھر ان اوصاف کو اختیار کریں اپنی زندگیوں میں۔ پھر حضرت خدیجہ کی گواہی آپ پر بھی لاگو ہوگی کہ خدا کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا اگر آپ ان صفات کے مالک ہیں۔ شرک سے اتنی نفرت تھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب 5 منٹ رہ گئے، اچھا 5 منٹ رہ گئے، آپ نے فرمایا شرک سے بچو، یہ چونٹی کے نقش پا سے بھی باریک ہے۔ آپ چونٹی کے نقش پا شاید نظر بھی نہیں آتا۔ شرک کی ہزاروں اقسام ہیں، ہر طرح کے شرک سے انسان بیمار ہے کہنا چاہیے۔ آپ نے ایک دعا سکھائی، فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم۔ ہر اس شرک سے جو ہم جانتے ہیں ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، اور جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے اور نادانستہ طور پہ ہم شرک کر رہے ہیں، خدا پھر ہمارے گناہ بخش دینا، کیونکہ ہم نادانستہ ایسا کریں۔ کوئی مصیبت ہوتی تو آپ اس کے لیے دعا پڑھتے، سوتے ہوئے دعا پڑھتے، جاگتے ہوئے دعا پڑھتے، بازار جاتے ہوئے دعا پڑھتے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھتے، وضو کرتے دعا پڑھتے، وضو کے بعد کی دعا ہے۔ کوئی لمحہ آپ کی زندگی کا ایسا نہیں دیکھا گیا جہاں آپ نے کوئی دعا نہ کی ہو۔ یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے آپ دعا کیا کرتے تھے، اور بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے آپ دعا کیا کرتے تھے۔ ہر گھڑی ہر لمحہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے حضور التجاؤں میں گزرا ہے۔ اب یہ جنگ بدر کا واقعہ آپ دیکھ لیں، ہزاروں کا لشکر 313 صحابہ پہ حملہ کرنے کے لیے آ گیا۔ وہاں ہاتھی ہیں، گھوڑے ہیں، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، ضرب اختر ہے، یہاں بیچارے نہتے مسلمان ہیں۔ باوجود اس کے
کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کی جنگ بدر میں بشارت دی تھی فتح کی، پھر بھی ساری رات اپنے خیمے میں ایسی گریہ ازاری کی، ایسی آہو بکا کی آپ نے کہ صبح جنگ کا منظر ہی بدل گیا اور کیسے دشمنوں کو شکست ہوئی۔ بس آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنگ بدر کا نظارہ ہم دوبارہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، بس اگر آج ساری دنیا کے احمدی یہ چاہتے ہیں کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کی تائید ہونے، تو پھر خیموں میں بند ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور آہو بکا کریں اور گریہ ازاری کریں۔ یہی بات تو پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح خامس نے اپنے خطبے میں بتائی کہ کشف میں آپ نے ایک آواز سنی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو آواز آئی کہ اگر ساری دنیا کے احمدی دعاؤں میں لگ جائیں تو میں 3 دن میں حالات بدل دوں۔ بس یہ الہام اور یہ کشف اور یہ اللہ کی آوازیں سن کے بھی آپ دعا نہ کریں تو کیسی بڑی بدقسمتی ہے ہماری۔ یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح کی بشارت کے باوجود کیوں ساری رات دعا کرتے تھے؟ کیونکہ انسان بشر ہیں، کوئی غلطی ایسی ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ کی تائید کے وعدے جو ہیں ملتوی ہو جائیں، متاخر ہو جائیں۔ بس اگر ہم آج اللہ تعالیٰ کے حضور درد و دل سے ابتحال کے ساتھ دعا کریں گے تو وہ فتح اور کامیابی کی گھڑی قریب کر دی جائے گی، ورنہ ہمیں اور انتظار کرنا پڑے گا اور انتظار کرنا پڑے گا۔ میں ابھی مضمون تو میں نے آدھا بھی نہیں بیان کیا، وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں آپ 2 باتیں اب اور بیان کر کے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ساری دنیا سو رہی ہوتی تھی تو سنسان اور ویران قبرستان میں جا کے آہوزاریاں کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال گزرا کہ کہاں جاتے ہیں یہ رسول پاک راتوں کو اٹھ اٹھ کے۔ آپ کے تعاقب میں گئیں تو کیا دیکھا، جنت البقیع میں کھڑے آہوزاری کر رہے ہیں، گریہ ازاری کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک موقع پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آپ کی باری تھی، آپ باہر تشریف لے گئے، حضرت عائشہ پیچھے گئی تو دیکھا زمین پہ ایک کپڑے کی مانند گرے ہوئے ہیں، بچھے ہوئے ہیں زمین پہ، اور اللہ تعالیٰ سے التجائے اور فریاد کر رہے ہیں۔ جس رسول کا کوئی گناہ نہیں، معصوم عن الخطا، جس کو خدا نے فتح مبین کی بشارتیں دی ہیں، اس کے باوجود اس کی انکسار، اس کی عاجزی دیکھیں کس قدر گریہ ازاری کی ہے۔ تو ہم تو آپ کے ادنا غلام ہیں، پر ہمارا کیا کام ہوگا؟ ہمیں تو ہر وقت دعاؤں میں لگا رہنا چاہیے۔ آخر میں پیارے آقا کی ایک عاجزانہ دعا پڑھتا ہوں، اس کے بعد اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ ازاری کرتے ہوئے، اب یہ ذرا غور سے یہ دعا سنیں، دیکھیں کیا انکسار ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیسی عاجزی ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، تو میری باتوں کو سنتا ہے، میرے حال کو دیکھتا ہے، میری پوشیدہ باتوں اور ظاہر امور سے تو خوب واقف ہے، میرا کوئی بھی معاملہ تجھ پر کبھی بھی تو مخفی نہیں ہے، میں ایک بدحال فقیر اور محتاج ہی تو ہوں، میں ایک بدحال فقیر اور محتاج ہی تو ہوں، تیری مدد اور پناہ کا طالب سہما ہوا اور ڈرا ہوا، اپنے گناہوں کا اقراری اور معترف ہو کر تیرے پاس چلا آیا ہوں۔ میں تجھ سے ایک عاجز مسکین کی طرح سوال کرتا ہوں، ہاں تیرے حضور میں ذلیل گنہگار کی طرح زاری کرتا ہوں، ایک اندھے نابینا کی طرح جو ٹھوکروں کے خوف سے ڈرتا ہے، خوف زدہ تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ میری گردن تیرے آگے جھکی ہوئی ہے، میرے آنسو تیرے حضور بہہ رہے ہیں، میرا جسم تیرا مطیع ہو کر سجدے میں گرا پڑا ہے، اور خاک اور ناک میری خاک آلودہ ہے۔ اے اللہ، تو مجھے اپنے حضور دعا کرنے میں بدبخت نہ ٹھہرا دینا، اور میرے ساتھ مہربانی اور رحم کا سلوک فرمانا۔ اے وہ جو سب سے بڑھ کر التجاؤں کو قبول کرتا اور سب سے بہتر عطا فرمانے والا ہے، میری دعا قبول کر لینا۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں بہت قصائد لکھے ہیں، اور ایک شعر آپ نے ان قصائد کے آخر میں لکھ دیا اور فرمایا مدحت امام الانبیاء ولکنہ لا ارفع من مدحی واعلی واکبر، کہ میں نے اپنے امام الانبیاء کی بہت تعریف کی ہے، مگر آپ تو میری تعریف سے کہیں اعلیٰ عرفہ و اکبر ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔